الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں احکام قربانی، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام بطور خاص منڈی میں، کیٹل فارم میں اور مختلف ان مقامات پہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ کثیر جانور موجود ہوں، اور آج الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں شیخ الحدیث مفتی محمد حسان عطاری ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور انہی کے ساتھ ہی مفتی محمد جمیل عطاری ہیں۔ حضرت آپ کو بھی خوش آمدید۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور یہ کیا ماحول ہے کہ ان دنوں میں بطور خاص اگر بات کریں حسان صاحب، تو بچے چاہے شہری زندگی والے ہوں، شہر میں ہی پلے بڑے سب کچھ ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک ہوتا ہے جانوروں کے ساتھ انسیت سی ہوتی ہے، اور یہ میرے ساتھ والے جو جانور ہیں یہ مجھے ایک آزمائش میں ڈالے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ۔ یہی آزمائش ہے اور اسی خوبصورتی کے لیے ہم یہاں بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بحمد اللہ تعالی اہل ایمان قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ پر عمل کرتے ہوئے بڑی خوش دلی کے ساتھ قربانی کرتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں قربانی خوش دلی کے ساتھ ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا حکم ہے۔ تو اب جو اس خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی برکتیں اسے حاصل ہوں گی۔ اور یہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں، بعض تفسیروں کے مطابق وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ کے جو الفاظ ہیں، اس میں چونکہ پیچھے قربانی کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے تو پھر ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یعنی وہاں بیسک حج کی قربانیاں ہیں۔ جی، حج کی قربانیاں۔ تو اب ان قربانیوں کی تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سارا شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے، پسندیدہ ہے۔ تو اب اچھی نیت کے ساتھ کوئی اگر ان کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، جیسے بکری کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے حوالے سے تو احادیث طیبہ بھی موجود ہیں، حکم بھی اس کا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اب ان کے اوپر جو ان کے تعظیم کے لیے، احترام کے لیے ہاتھ پھیرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ اب جیسی طبیعت ہے ماشاءاللہ، اور جس طرح کا شوق اور ذوق، جیسا کہ شہر میں رہنے والے عمومی طور پر اس طرح کی جو رونقیں ہوتی ہیں وہ ان کے لیے زیادہ ہوتی ہیں، اور بالخصوص جو سندھ کے شہر ہیں، حیدرآباد، کراچی جو ہیں، ان میں ان کی رونقیں جدا گنا ہوتی ہیں، کیونکہ دوسرے بڑے شہروں کے اندر عام طور پر کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ اس کا ویسے ہی رواج چلتا رہتا ہے، اور ان کی انسیت ویسے ہی ان چیزوں سے ہوتی ہے۔ تو جو رونق یہاں عام طور پہ کراچی کے اندر یا اس طرح کچھ اس کے قریب قریب حیدرآباد کے اندر دیکھی ہے، وہ کم ہی کسی جگہ پر دیکھی گئی ہے، کہ جو اس طرح قربانی کے جانور ایک تو خریدنا اور پھر اس کے بعد ان کے لیے اہتمام کرنا۔ تو اللہ پاک جو اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں ان کو اخلاص بھی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی اس کوشش پر بھی آپ نے کہا جانور کی تھوڑی تعظیم کریں، تکریم کریں۔ اب یہ دو آزمائش میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ لڑ رہے ہیں یا کچھ ویسے ہی انسیت کر رہے ہیں آپس میں، تو اب کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں؟ دیکھیں، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لڑائی ون سائڈ ہے، ون سائڈ ہے والی جو ہے یہ دوسرا جو ہے نا وہ تھوڑا سا درست، اس کا کوئی مسئلہ نہیں لگ رہا ہے اتنا بڑا، شریف لگ رہے ہیں۔ ہاں، ایسا معاملہ ہو تو حتی الامکان جو اس بات پر قدرت رکھتے ہیں اور جو ایسے معاملات کو دیکھ بھال جو کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ایسے جانوروں کو تھوڑا جدا کر دیں، اور بالخصوص جو مارنے والا جانور ہو تو اس کو تو ویسے ہی تھوڑا سا دور رکھنا چاہیے۔ اچھا جمیل صاحب، کئی لوگ جانوروں کو باقاعدہ لڑاتے ہیں، یعنی جانوروں میں بھی لڑائیاں ہیں، جیسے دیکھیں تو اس میں اونٹوں میں بھی لڑائیاں کرتے ہیں، اچھا مرغوں کو بھی لڑاتے ہیں، اچھا عام طور پہ کتوں کا، ریچھ کا، یہ لڑائیاں تو سنی تھی کہ یہ بھی کراتے ہیں، لیکن اب یہ ان کا جانوروں کا بیل کی لڑائی کرائی، تو یہ جانوروں کو لڑانا یہ کیا حکم رکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو ایک تو فساد، لڑائی، آپس میں ایک دوسرے کو مارنا، یہ جو لڑائی فساد شریعت کو پسند نہیں ہے۔ یعنی انسان تو انسان، جانوروں کا بھی آپس میں لڑ جانا شریعت مطہرہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے، حتیٰ کہ
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو انصاف فرمائے گا، مالک یوم الدین، تو یوم الدین یعنی انصاف کا دن ہے. تو اس انصاف کے دن میں یہاں تک آئے گا کہ اگر دو بکریاں آپس میں لڑ گئی تھیں، ان لڑنے میں ایک کے سینگ ہیں اور دوسرے کے سینگ نہیں ہیں، تو سینگ والی نے جب ٹکر ماری ہوگی تو سینگ کے ذریعے اس کو اپنا سینگ چبویا بھی ہے. تو گویا لڑائی دو طرفہ ہوئی، لیکن ایک کی طرف سے زیادتی زیادہ ہو گئی، دوسری کے پاس سینگ نہیں تھے، یا سینگ تھے اس کا استعمال اس نے ایسا نہیں کیا. تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں میں بھی جس نے دوسرے جانور پہ ظلم کیا تھا، تو مظلوم جانور کو سینگ لگا دیے جائیں گے. اب وہ اتنی طاقت سے اس کو مارے گا جتنی طاقت سے دنیا میں اس نے اس کو مارا تھا. تو یعنی یہ انصاف. یعنی جانوروں میں عام طور پہ یہ مکلف اس طرح نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں کہ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچائیے تو قیامت کے دن اس کو بھگتنا پڑے گا، اس کو بھگتنا پڑے گا جس نے تکلیف پہنچائی. اچھا، یہ خود بخود بکریاں لڑ یہ پڑیں آپس گے میں لڑ جائیں گے. لیکن جو باقاعدہ لڑاتے ہیں اور میلے سجاتے ہیں، جو باقاعدہ میلہ لگتا ہے جس میں دو جانور لڑتے ہیں، اب وہ دو جانور مرغا ہوں یا دمبے ہوں یا بیل ہوں یا اونٹ ہوں یا ریچھ ہوں، اس طرح یعنی جن جانوروں کو قصداً لڑوانے کے لیے چھوڑا گیا ہے، اب وہ جانور تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے خونخوار ہو جاتے ہیں. اب اس میں سے ایک جانور دوسرے کو کاٹ رہا ہے، سینگ مار رہا ہے یا نوچ رہا ہے، تو اب اس صورت میں وہ جانور تو ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے بے بس ہیں کیونکہ ان کو چھوڑا گیا ہے میدان میں. اب جو لڑائی لڑوانے والے ہیں ایسے لوگ یہ گناہ گار ہیں جو جانوروں کو بلا وجہ ایذا پہنچا رہے ہیں، ایک کے ذریعے دوسرے کو، دوسرے کے ذریعے اس کو. اچھا، اس سے زیادہ تماشائی تو جو ایسے جانوروں کی لڑائی کے وقت تماشے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان تماشائیوں کے لیے بھی گناہ ہے. ایسے مقام پہ جانا، تماشا دیکھنا، باقاعدہ پروگرام ارینج کرنا، تو یہ مجموعی اعتبار سے یہ سارا کا سارا جو ہے گناہ پر مشتمل کام ہوتا ہے. تو اگر کہیں دو جانور لڑ رہے ہوں تو ان کو بھی جدا جدا کر دیا جائے، نہ کہ ان کو آپس میں لڑوایا جائے. بلکہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ نہا عن التحریش بین المحارم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے. تو یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف سری حدیث پاک ہے جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ جانوروں کو آپس میں لڑایا نہیں جائے گا. اور اسی پر پھر فقہائے کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ حرام کام ہے، تو اسی طرح وہ مقام کے جہاں پر اس طرح کے کوئی بھی حرام کام ہو رہے ہوں وہاں پر جانا بھی گناہ کا کام ہوتا ہے. جہاں گناہ ہو رہا ہو تو گناہ والی جگہ پر بھی جانے سے منع کیا گیا ہے. تو اس لیے یہ تو بہرحال شدید حرام کام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے اس پر. اس میں حسان صاحب انعامات جیتتے ہیں باقاعدہ، یعنی پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے، پیسہ باقاعدہ انویسٹ کرتے ہیں، شرطیں اتنی بڑی لگاتے ہیں. ناظرین کرام، ابھی ہمارا فی الحال یہ موضوع نہیں تھا، لیکن ظاہر جانوروں کے جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو یہ بھی مسئلہ ان میں لازمی طور پر ہے. اور ایسی جگہوں پہ جانا، میلے سجانا، اس میں شریک ہونا، اس کو میلے کو بڑھانا، یہ سارے گناہ کے کام ہیں. اور وہ سب انفرادی طور پہ تو گناہ گار ہو رہے ہیں، جو یہ میلہ سجاتے ہیں وہ گویا کہ سب کی تعداد کے برابر وہ گناہ گار ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ سب کے گناہوں کا ایک ذریعہ انہوں نے یہ فراہم کیا، ایک پلیٹ فارم دیا کہ یہاں آ کر سب آ کر یہ کریں. تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو ضرور بچانا چاہیے، گناہ کے کام ہیں. اور اس طرح کے تمام میلے اور تمام ایسی چیزیں، بالخصوص ہم بات کریں سندھ کے کچھ علاقوں میں اور پنجاب میں تو بکثرت ایسا ہے کہ جگہ بجگہ وہ میلے لگتے ہیں اور ان میلوں پر اس طرح کے کام ہوتے ہیں. تو ضرور ایسی جگہوں سے خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں کو بھی بچائیں. جہاں جہاں تک ہو سکے ہمارا یہ پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو اس کام سے باز رکھیں. چلے ناظرین اکرام، کچھ قربانی کے جانوروں کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں. اور ہمارے پاس یہاں بڑے خوبصورت جانور ہیں، کسی کے سینگ ہیں تو کسی کے سینگ نہیں ہیں، کسی کے کان بہت بڑے ہیں تو کسی کے کان بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں. اور یہ بھائی انہوں نے پکڑا ہوا ایک جانور. لائیں بھائی، آپ کیا پوچھنا ہے اس میں اور کیا ہے؟ لائیں آگے، جلدی کریں. اللہ اکبر. آرام سے آرام سے آرام سے بھائی، آرام سے. اللہ سبحان اللہ. او بھائی یار ڈر لگ رہا ہے اس سے مجھے، مار نہ دے سنگ مل جائے. کیستان کے لائیں، کیا پوچھنا ہے بھائی؟ جلدی کریں.
کیا پوچھ رہے مفتی ہیں صاحب اس طرح کی جانور کی قربانی ہو جائے گی؟ بھائی؟ اس میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا ہے، کیا چیز زائد ہے؟ اس میں اتنے بڑے بڑے سنگ نظر آ رہے ہیں، تو اس یہ طرح کی جانور کی قربانی؟ چلے چلے ماشاءاللہ، وہ پیچھے بھی ایک جانور اور بھی تیار کر رکھا انہوں نے بھی، وہ بھی لے کے آ رہے ہیں. چلے پہلے اس کے اوپر پوچھتے ہیں. یہ مفتی صاحب، حسان صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بالکل خطرناک قسم کے لگ رہے ہیں یہ سینگ بھی جو ہے نا. اپنی سیفٹی کے لیے تو یہ بہت ہے ان کے لیے، لیکن یہ کیا کہیں گے، یہ 2 سینگ ہوتے ہیں، 4 سینگ والا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل 4 سنگ والا بھی، یہ دمبا بھی ہو سکتا ہے، مینڈا بھی ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی تو یہ بات جاننے ضروری ہے کہ جو جانور ہوتا ہے، جس جانور کی قربانی شریعت مطہرہ نے جائز قرار دی ہے، اس کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ وحشی نہ ہو، جنگلی نہ ہو. جو جنگلی جانور ہوتے ہیں وہ. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حلال جانور ہو اس کی قربانی بھی یہ جائز ہوگی. اچھا، یعنی جانور کی قربانی چونکہ شریعت کی طرف سے مقرر ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانور وہ ہو کہ جو وحشی نہ ہو، یعنی جنگلی جانور نہ ہو. اب جو ایک تو پہلے یہ، اب جیسے یہ بڑے بڑے سینگ ہیں، یہ تو بہرحال کوئی ماہر ہی بتائے گا کہ یہ جنگلی ہے یا یہ پالتو جانور ہے. تو بہرحال بڑے سینگ ہونا یہ اس بات کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے قربانی نہ ہو. سینگ کے حوالے سے بنیاد یہ ہے کہ سینگ کا نہ ہونا یا ہونا یہ قربانی سے تعلق نہیں رکھتا. اچھا، ایک سے زائد ہونا، جی وہی، ایک سے زائد ہو، 2 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 10 ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف کب فرق پڑتا ہے سینگ سے قربانی پر، کہ جب کسی جانور کے سینگ، جیسے بڑے بڑے سینگ ہیں مثال کے طور پر، یا چھوٹے ہی سینگ ہیں، تو بعض اوقات ان کے سینگ جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ لیتے ہیں. اب یہ الگ میٹر ہے کہ اس کا جڑ سے اکھاڑنا جس انداز میں ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر کسی جانور کے سینگ کو جڑ سے اکھاڑ لیا گیا اور اب اس کا زخم جو ہے وہ بھرا نہیں ہے، تو اس سے پہلے ایسے جانور کی قربانی یہ ناجائز ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسا عیب ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکی کہ ہاں جی. لیکن اگر اس کا زخم مثال کے طور پہ بھر گیا، یا سینگ کاٹے ہی اتنے کہ جو جڑ سے نہیں کٹے ہوئے، تو پھر اس صورت میں اس کی قربانی یہ ہو جائے گی. ماشاءاللہ. جمیل صاحب، یہ جنگلی جانور اور یہ وہ ان کی کوئی پہچان کا کیا مطلب؟ جنگلی جانور کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہتے ہیں جنگلی نہ ہو، وحشی نہ ہو. تو اب یہ تو بظاہر یہ تو پلا ہوا لگ رہا ہے نا، یہ اس طرح کا نہیں ہے، اور اس میں یونیک پن ہے، یہ خوبصورتی میں اضافہ ہے سینگوں کی وجہ سے. تو یہ جنگلی نہ ہو، وحشی نہ ہو، کیا کہیں گے؟ تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی. جنگلی جانور سے مراد یہ ہے کہ جو جانور عام طور پہ جو پالے جاتے ہیں، جیسے بھیڑ، بکری، دمبا، یہ پالتو جانوروں میں شمار ہوتے ہیں. اور وحشی جنگلی جانور سے مراد یعنی وہ جانور جو عام طور پہ جنگلات میں ہوتے ہیں. وحشی کا مطلب ہے جو وحشت، یعنی جو خوف کھائے، جو انسانوں سے مانوس نہ ہوتا ہو نا، دور رہتا ہو، وحشت کھاتا ہو. تو عمومی طور پہ جو جنگل میں رہنے والے جانور، وہیں پلے بڑے، جو ان کی نسلیں چل رہی ہیں، وہ انسانوں سے انسیت نہیں رکھتی. جیسے یہ جانور اب اتنی دیر تک آپ کے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ بھی ایک علامت ہے کہ یہ وحشی جانوروں میں سے نہیں ہے. تو وحشی جانور میں جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے، یہ وحشی جانور شمار ہوتے ہیں. زرافہ ہے، یہ وحشی جانور ہے. اگرچہ زرافہ حلال ہے، ہرن حلال ہے، نیل گائے حلال جانوروں میں سے، لیکن مفتی حسان صاحب نے جیسے فرمایا نا کہ ہر حلال جانور قربانی کے جانوروں میں شامل نہیں ہیں. تو جو وحشی اور جنگلی حلال جانور ہیں ان کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ جو پالتو جانوروں میں بھی بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کی شریعت نے قربانی جائز نہیں رکھی. مثلا مرغا مرغی لے لیں، یہ حلال پرندوں میں سے ہیں، لیکن یہ قربانی کے جانوروں میں سے نہیں ہے، تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے. اور لے کر آگے ہیں یہ ہمارے بھائی، اور بھائی پکڑ کے رکھیے گا، مہربانی ادھر سے پکڑیں اس کو، تکلیف بھی نہ ہو. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام خلیق نام ہے. خلیق نام ہے، ماشاءاللہ. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ پوچھ رہے ہو، یہ فرسٹ ٹائم دیکھا ایسا جانور ہم نے. اچھا، تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ بکرا ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے؟ یہ دمبا لگ رہا ہے، یہ چکی بھی ہے، چکی بھی ہے. چکی بھی واہ بھائی واہ، چکی ہے. یعنی چہرے سے اس کا یہ عام طور پہ بالکل دیکھیں پیچھے نیچے بھی کیا لٹک رہا ہے اس کا. حسان صاحب کیا ہے یہ جو لٹک رہا ہے اس کا؟ یہ اس کا یہ اس طرح کی جو بعض نسلیں ہوتی ہیں نا، کیا ہے بھائی آپ بتائیں جی؟ یہ کیا ہے؟ کون سی نسل ہے؟ یہ سولانی نسل ہے جی سولانی.
اچھا تو یہ کیا ہے یہ جو پورا اس کا یہ گائے کی طرح یعنی یہ جو عام ہم دیکھتے ہیں گائے بیل کی طرح یہ اچھا خاصا اس کی یہ چیزیں لٹک رہی ہیں کیا ہوتا ہے چہرہ یہ بھی عام ڈونگوں سے ہٹ کر ہے. کیا ہے یہ اس کی جھالر ہے ماشاءاللہ. جھالر ہے ٹھیک جھالر کہلاتا ہاں وہ جیسے ان کی بڑی لمبی لمبی گائے بیل میں ہوتی ہے تو اس میں اس نسل کی اچھا یہ ہے بھی تھوڑا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے اور اس میں کوئی سینگ نہیں ہے کہ نکلے ہوئے ہیں یا ہیں لیکن وہی اس کے اوپر سے جو ہے نا وہ ختم کیے ہوئے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور یونیک جانور ہے. ناظرین کرام قربانی کے دن آتے ہیں تو کئی ایسے جانور بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور کئی لوگوں کا شوق ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ بیل لائیں گے اسی طرح بکروں کی انواع میں سے کچھ لائیں گے دمبے ایسے لائیں گے. یہ جس جگہ آپ موجود ہیں اگر ہمارا کیمرہ مین آپ کو یہ مناظر دکھا سکے اور مختلف یہاں کے فوٹیج آپ کو اسکرین پر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ طرح طرح کے یعنی کہیں کہ جیسے مختلف انواع والے وہ بکرے بکریاں دمبے اور بیل گائیں اور اونٹ یہ موجود ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کو برکت دے اور قبول بھی فرمائے. ایک بڑی چھوٹی بکری اور یونیک بکری ہم چاہیں گے پروگرام میں وہ بھی شامل کر کے اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں. ارے ماشاءاللہ یہ ہمارے حمزہ بھائی یہ کیا بھائی یہ بکری کا چھوٹا سا بچہ یہ قربانی کے دنوں میں اتنا چھوٹا بکرا یہ نیچے رکھے آرام سے ارے بسم اللہ ماشاءاللہ کیا لے کے آئے بھائی یہ مائک دیں ان کو کیا ہے یہ مجھے اتنے چھوٹے بکری کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں یہ کیا ہے بکری یہ چھوٹی سی بکری آپ لے کے آئے یہ تو آپ اٹھا کے ایسے ہی پھر رہے ہیں بچوں کی طرح جیسے گود میں بچے لیتے ہیں. اس کی قربانی ہوگی. کس کی قربانی اچھا اس کی قربانی یہ تو بھائی یہ تو لگ رہی چھوٹی سی چلے چیک کرتے ہیں پہلے اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی. بسم اللہ اللہ یہ قربانی بہت چھوٹی سی اور یونیک بکری آپ دیکھتے ہیں ناظرین اور 2 دانت والی بکری ہے یہ اس کے دانت پورے ہیں اور یہ بکری آپ دیکھیں میرے کہ اس کا وزن کے اعتبار سے دیکھیں تو شاید ٹوٹل اس کا وزن جو ہے وہ 3-4 کلو اس سے زیادہ نہیں ہے. اور یہ لو بھی ایک اور آ گئے آپ کیا دیکھے ہیں یہ بھی 2 دانت کی ہے. یہ چھوٹی سی یہ میری کپڑے کھانے لگی ये बकरा है. اس کے بھی آپ خلیق بھائی دکھائیں اس کے دکھائیں मुफ्ती साहब ये देखें छोटे छोटे जानवर हैं तो ये क्या है इनकी ये कुर्बानी हो सकती جی ابھی آپ بتاتے ہیں اس کے دانت پہلے چیک کرائیں نا یہ کتنے ہیں یہ کیا ہے یہ है. वो तो ये दांत है 6 دانت 6 दांत. یہ ناظرین اکرام یہ خاص نسلیں ہوتی ہیں. بکری آپ دیکھیے تو بہت چھوٹی ہے بظاہر لیکن یہ ان میں بھی بڑی یونیک ہے جو ٹیڈی ہوتے ہیں ان میں بھی بہت یونیک یہ بکری اور بکرا ہیں اور 2 دانت ہیں. حضرت قبلہ کیا کہیں گے 2 دانت پورے ہیں اور بظاہر یہ چھوٹی ہے ہو جائے گی قربانی. دیکھیں جانوروں میں قربانی کا سائز کا اعتبار تو نہیں ہے. اصل جو حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے وہ مسنہ یعنی سن کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے دانت جو ہے وہ گرا دے اور اس کی فقہائے کرام نے جو تحدید کی ہے یعنی عمر مقرر کی ہے تو بکری وغیرہ کے اندر جو مقرر کی وہ 1 سال کا ہونا مقرر کی. تو اب اگر بکرا یا بکری بھلے چھوٹے قد کے ہوں یا بڑے قد کے ہوں اب بڑے قد کا مثال کے طور پہ بکرا ہے اس کو کھلا پلا کے بڑا کیا ہوا ہے لیکن وہ ہے 9 مہینے کا سال کا نہیں ہے 9 مہینے 10 مہینے کا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن اب یہ بکری ہے چھوٹی سی جو پورے سال کی ہو چکی دانت کا بھی لحاظ نہیں ہوتا اصل جو اعتبار ہوتا ہے وہ عمر کا ہوتا ہے. صحیح تو اب اگر یہ 1 سال کی پوری ہو چکی تو شرعاً اس کی قربانی بالکل درست ہے. عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ دانت جو نکالنے ہوتے ہیں وہ سال میں نکالنے ہوتے ہیں لیکن اب اس کی پہچان بڑی مشکل ہوتی ہے. اصل لحاظ اس کا گر چکے ہیں جی وہی ہیں تو اس لیے اصل لحاظ ہے عمر کا. اب عمر پوری ہو گئی اس کی تو اس کی قربانی بالکل جائز ہو جائے گی درست. جمیل صاحب اس کو تھوڑا بڑا کیا جائے یا کیا کہتے ہیں. اب یہ سالوں کے اعتبار سے تو ہے وہ چھوٹا بکرا بھی دکھایا بلیک والا وہ 4 دانت کا ہے. اچھا ان میں یہ جو آپ نے دیکھا پنجرے کے اندر بند کی ہوئی ہے اس کو تو بالکل مرغی کی طرح رکھا ہوا ہے. اس کا یونیک پن ہی ہے کہ یہ اتنی چھوٹی ہے اور اس کے دانت پورے ہو چکے ہیں اور اس کی عمر پوری ہو چکی ہے اور یہ تو ایسے پیار محبت مانگ رہی ہے. اصل میں یہاں رہ نہیں سکے گی اصل میں یہاں بھاگی تو یہ چلی جائے گی ان کے بیچ میں گئی کام سے تو پتہ نہیں چلے گا. اور یہ تو بھائی یہ کھاریے دیں یہ تو میرا ہاتھ جو نا بسم اللہ چلے آپ کا ہاتھ پسند آ گیا اس کو کپڑے بھی پسند آ گیا. ہاتھ بھی کھا رہے ہیں. بکری بالخصوص ان جانوروں میں سے جو انسانوں سے بہت زیادہ مانوس ہوتی ہے نا تو بلکہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ مسلمان کا سب سے بہتر مال
اس کی بکریاں ہوں گی جنہیں لے کے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بارش برسنے کی جگہ پر چلا جائے گا اپنے دین کو فتنوں سے محفوظ کرنے کے لیے۔ تو وہاں علماء نے پھر دونوں طرح کی آراء دی ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ ایک رائے یہ ہے کہ بکری ہی مراد ہے، کہ بکری کے اندر اللہ پاک نے ہر خصوصیت رکھی ہے، اس کے دودھ فائدہ دیتا ہے، کھانا اس کا گوشت فائدہ دیتا ہے، پھر انسیت مل جاتی ہے، پھر اس کی جو کھال ہوتی ہے وہ اس زمانے کے اعتبار سے لباس کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی۔ یہاں کچھ اور بھی جانور ہیں، آ جاؤ بھائی لے کے آؤ، آگے لاؤ بھائی، کیا ہے یہ؟ حسان صاحب، جمیل صاحب، یہ دیکھیے، یہ تو بالکل کھڑی تلواریں ہیں عمر بھائی، یہ ایک جمیل صاحب کی طرف کر دیں۔ ارے بھائی یہ مارتا بھی ہے؟ اچھا چلے بھائی، اچھا جی جمیل صاحب جلدی جلدی بتا دیں تاکہ ان کو ان کی جگہ پہ چھوڑ دیں۔ میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ یہ اتنے بڑے جو سینگ والے جانور ہے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی، اور یہ لڑائی والے ہیں یا نارمل بکرے ہیں، بتا دیں۔ جمیل صاحب، ان کی سینگیں جو ہے ماشاءاللہ تقریباً 1.5 فٹ تک ان کی سینگیں، اور بڑی تیز دھار والی سینگیں لگ رہی ہیں اور یونیک بن ہے، یونیک بھی ہیں۔ جی اب کیا رہا کہتے معاملہ ہیں؟ یہ کہ سینگوں کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا اس سے قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، قربانی ہو جاتی ہے۔ اب رہا یہ سوال جو ہمارے حذیفہ بھائی نے کیا ہے کہ یہ لڑنے والے ہیں یا لڑنے والے نہیں ہیں، تو دیکھیں ہم تو ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ جب ان کو چھیڑا جائے گا تو یہ لڑیں گے، مطلب مارنے والے ہیں، مارنے والے یہ وہ وحشی نہیں ہے، یہ وحشی نہیں ہے، پالتو جانور ہیں، پالتو جانور، لیکن اور یہ یونیک تھوڑے ہیں۔ سے یونیک ہیں۔ اور جمیل صاحب ان کے ریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جو یونیک بکرا ہوتا ہے یا دمبا ہو یا کچھ بھی، اس کے میں پھر یہ گوشت نہیں دیکھا جاتا، اس کا اپنی خوبصورتی، حسن، اور یہ بھی تو خوبصورتی ہے نا، اور دیکھ رہے ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا کہیں گے اس نیت سے کوئی اچھا جانور، پالتو جانور یا اور مہنگا جانور لیتا ہے کہ سینگ اچھے خوبصورت ہیں اس کے، ویسے دکھنے میں بہت اچھا ہے؟ اچھا، جانوروں کے اندر جو شریعت مطہرہ نے قربانی کے حوالے سے جو فرمایا ہے، اس میں اس بات کو بھی کہ وہ مہنگا ہو، یعنی افضل قربانی وہ ہے جو مہنگا جانور ہو اور فربا بھی ہو۔ اب یہ دو باتیں اگر کسی جانور میں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ عام جانوروں کے مقابلے میں اس کی قربانی افضل ہوگی، کہ ایک تو وہ مہنگا بھی ہے، اور مہنگا کس اعتبار سے ہے کہ اس کے اندر جسامت ہے، اس میں گوشت ہے، چربی ہے، فربا ہے۔ تو فربا ہونے میں یہ ہوتا ہے کہ اس جانور کے گوشت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو قربانی کے اندر اگرچہ سائز چھوٹا ہے، اس کی بھی قربانی ہو جائے گی، اگرچہ وہ یونیک ہونے کی وجہ سے مہنگا ہو، لیکن مزید اگر اس کا گوشت زیادہ ہو، گوشت بھی ہو، گوشت بھی زیادہ یعنی ہو، دونوں فائدے حاصل ہو جائیں گے، دونوں فائدے حاصل ہوں تو پھر انشاءاللہ یعنی جانور کے اندر جو افضلیت والی 3 چیزیں عام طور پہ جو بیان کی جاتی ہیں کہ ایک قیمت کے اعتبار سے بھی، گوشت کے اعتبار سے بھی، اور گوشت میں بھی اچھا جن یعنی کا تین گوشت، چیزیں: قربانی، قیمت، گوشت کی زیادتی، اور تیسرا گوشت کی عمدگی، پھر وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ ورنہ اگر جانور جو ہے وہ قیمت میں برابر ہے تو اب یہ دیکھیں گے کہ کس کا گوشت عمدہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ گائے کے مقابلے میں بکری کی قربانی یہ زیادہ بہتر ہوگی اگر دونوں کی جو ہے وہ قیمت یہ برابر کی ہو تو یوں تقسیم کاری شریعت مطالعہ نے کی ہے۔ لیکن اب جیسے یہ جانور آپ نے دکھایا ہے تو اب عمومی طور پر تو دیکھیں آج کل جو ہمارا دور ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ اور ہم کسی کی نیت پہ ظاہر کہ شک کر بھی نہیں بالکل، سکتے، بالکل۔ لیکن عمومی طور پر اس طرح جو ہو رہا ہے یونیک سے یونیک جانور کو لے کر آنا، تو اس میں ایک تفاخر کی صورت بھی یہ ہونے لگی ہے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا اور ایسے کہ جانور نئی لے کر چیز آنا آنا کہ ہے۔ ہم دوسرے کے پاس ایسے جانور نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہر ایک کو اپنے اوپر غور کرنا ہے، بالکل، ہم کسی کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے۔ تو اب ایسا جانور اگر کوئی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ لائے کہ چلیں میں قربانی اللہ کی راہ کے اندر کروں گا کہ یہ زیادہ سے زیادہ میری رقم اللہ کی راہ کے اندر نکلے، تو اس سے نفس کے اوپر گراں گزرے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، تو بالکل اس کے اوپر ثواب ملے گا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام دیکھا ہے احکام قربانی، دارالتعلیم سنت کے پروگرام بھی دیکھتے رہیں، دارالتعلیم سنت سے آپ مربوط بھی رہیں، جو بھی اور بھی مسائل آپ ہوں گے شرعی، تو دارالتعلیم سنت کے یہ نمبرز بھی آپ نوٹ کر لیجئے، ان نمبرز پر ان اوقات میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ قربانی کے دنوں میں بھی ہمارے نمبرز آن ہوں گے، بغیر اوقات کار کے ہوں گے، یعنی ہماری کوشش ہوگی کہ تینوں دن یہ نمبرز آن رہیں، آپ قربانی کے حوالے سے شرعی مسائل پوچھ سکیں، حج کے حوالے سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے آپ پوچھ سکیں گے انشاءاللہ، تو یوں آپ کو رہنمائی بھی کر دی جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک پروگرام احکام قربانی، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، فی امان اللہ۔ نہیں ہے
کوئی یوم نگر میں خدا کو قربانی سے بھی